برجول شریف الحمد للہ والصلاة والسلام على نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات مبدأ کائنات تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم شفیع المذنبین انیس الغریبین حضور رحمت للعالمین ہادی کل مولائے کل دانائے سبل خاتم الرسل آئینہ جمال کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر محبت کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کی یہ تقریب سعید حق چار یار شہدائے کربلا کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ سمجیت میں قبول فرمائے۔ نہایت ہی واجب احترام جناب محترم میاں محمد اسلم قادری صاحب درگاہ برجوندی شریف، مولانا حافظ محمد یونس سکندری صاحب، حضرت مولانا محمد ابراہیم سعیدی صاحب و مشائخ درگاہ برجوندی شریف اور تمام عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، چونکہ آج بہت بڑا ایک عظیم دن ہے، 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عظیم قربانی پیش کی وہ اپنی مثال آپ کو، لیکن یزید یہ بات جانتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ 100 افراد پہ تقریباً مشتمل ہے، تو مقابلے میں چاہیے تھا 200-400 500 فوج کا انتخاب، لیکن ایک روایت کے مطابق یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں 56,000 فوج کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ اس لیے کہ یزید جانتا تھا جس حسین کی رگوں میں حیدر کرار کا خون موجود ہو، جس حسین کی زندگی میں آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تربیت شامل ہو، اس حسین سے ٹکر لینا کوئی آسان کام نہیں۔ لہذا سوچی اور سمجھی سازش کے تحت پہلے دھوکے سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بلایا گیا، پھر مزید 3 دن پانی وغیرہ بند کر کے
جسم و جان کو کمزوریاں پہنچائی گئیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خون حیدری ہمیں نیست و نابود کر دے. پھر جا کر میدان جنگ اتارا گیا، لیکن پھر بھی ہوا وہی جو نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ شعر آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا کہ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں. یہ ایک عجیب فلسفہ ہے. ارے میں کہتا ہوں ٹکڑے ٹکڑے ہمارے امام کے جسم سے ہو گئے، میرے امام کے جسم کے خون کا آخری قطرہ تک بہ گیا. یزیدیت کی موت کیسے ہو گئی؟ اور اس کو ذرا سمجھو. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یزیدیت کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دینا ہی یزیدیت کی موت تھی، جس کو شاعر نے یوں ذکر کیا ہے کہ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں. سبحان اللہ. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، 2:30 بجے تک مجھے ٹائم ملا، یہ بہت کم ٹائم ہے، تو میں نے بس اشارے کرتے جانا، آپ نے میرے ساتھ رہنا. انشاءاللہ آج اہل بیت کا ذکر ہوگا، انشاءاللہ پورا سال یاد ہی رکھو گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس کو بھی سمجھے ذرا کہ کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے، کیا مطلب؟ رات کا وقت تو لائٹ چلی جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ماچس کسی لیے روشن کر کے چراغ کو روشن کیا جاتا ہے، پھر وہ تیلی اس کو زمین پر پھینک دیا جاتا ہے. وہ ماچس کی تیلی زمین پر پڑی زبان حال سے کہہ رہی ہوتی ہے، لوگوں دیکھ لو میں نے اپنے جسم کی قربانی تو دے دی ہے، لیکن ایسا چراغ روشن کیا ہے اس کا اجالا تمہیں پورے کمرے میں نظر آئے گا. دائیں بائیں اوپر نیچے جہاں دیکھو گے تمہیں اس کا نور نظر آئے گا. بلا تمثیل سمجھو، جب دنیا اسلام پہ ہر طرف ظلمتوں کا اندھیرا چھا گیا، ہر طرف لادینیت کے پرچم کہرانے لگے، اس وقت مولا حسین نے یزیدی طاقتوں کے ساتھ ٹکرا کر اپنے کان کی باز لگا کے نیزے کی نوک پہ قرآن سنا کر امت مسلمان کو پیغام دے دیا ہے. اور لوگوں دیکھ لو، میں نے اپنے جسم و جان کی قربانی تو دے دی ہے، لیکن چراغ مصطفی کو ایسا روشن کیا ہے، اس چراغ مصطفی کا نور تم آسمان کی بلندیوں میں دیکھو گے تو تمہیں نظر آئے گا، زمین کی گہرائیوں میں دیکھو گے تو تمہیں نظر آئے گا. الغرض کے مشرق و مغرب، شمال و جنوب، جہاں بھی تم دیکھو گے تمہیں چراغ مصطفی کا نور ہی نظر آئے گا. اور یہ بات حقیقت ہے. آج اتنا خوبصورت پنڈال، مشائخ، علماء کرام، احمام اہل سنت کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس بات کی ظاہر دلیل ہے کہ امام حسین کی قربانی رنگ لے آئی ہے. سبحان اللہ. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہاں پر ایک بہت قابل غور بات، ابھی تقریر میں نے شروع نہیں کی تو عید بن رہی ہے، لیکن آپ سے میری یہ گزارش ہے بات سمجھ میں آ جائے تو کنجوسی نہیں کرنی. یہ 10 محرم کا دن ہے، امام حسین نے دین پہ علی اصغر بھی قربان کرتے ہوئے کنجوسی نہیں کی ہے، اور ہم کم از کم سبحان اللہ آج کا دن، یہ در و دیوار، یہ فضا، یہ گواہ بن جائے گی رب کی بارگاہ میں. مولا یہ جیسے بھی تھے
لیکن تیرے محبوب کے نواسے کے ذکر میں یہ بڑے ذوق کے ساتھ سبحان اللہ کہہ رہے تھے. اچھا جی، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے نبی علیہ السلام مشکل کشا نہیں، مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا نہیں. اگر ہوتے تو میدان کربلا میں اپنے نواسے حسین کو بچا لیتے، مولا علی اپنے بیٹے کو بچا لیتے. لیکن انہوں نے مدد کے معنی مفہوم کو سمجھا ہی نہیں کہ مدد کہتے کسے ہیں. مدد کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا بچا لو، بلکہ مدد کا معنی تو یہ ہوتا ہے امتحان میں ثابت قدم رکھا جائے اور ایسا سرخ روح کیا جائے کہ ماتھے پہ ندامت کا سہرا نہیں بلکہ سرداری کا سہرا بنے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے کو میدان کربلا میں ایسا ثابت قدم رکھا ہے کہ 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر جوان علی اکبر تک قربان ہوئے ہیں. امام حسین اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے. یہ مدد تو ہے. اور پھر آگے ایسا سرخ روح کیا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کے منصب سے نوازا ہے کہ یہ میرے نواسے جو ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. لوگ علماء سے مفتیوں سے مسئلہ پوچھتے ہیں. آج ایک سوال میں نے آپ سے کرنا ہے. مجھے یہ بتاؤ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کی طرف اشارہ کرے، چاند 2 ٹکڑے ہو کر زمین پہ آ جائے. لیکن یہ مائک ہے، اس کو ہاتھ لگاؤں تو حرکت ہو رہی ہے، یہیں سے یوں کرتا رہوں تو اس میں کوئی حرکت ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ سے نہیں چاند توڑا، سرکار علیہ السلام کی انگلی مبارک سے نکلنے والی باہمی جو لکیر تھی اس کی یہ طاقت تھی کہ آسمانوں پر چمکتے ہوئے چاند کا سینہ چیر کے رکھ دیا. میں کہتا ہوں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر پتھروں کی طرف، کنکریوں کی طرف اشارہ فرمائے تو ان میں بھی حیات پیدا ہو جائے. ارے جس نبی علیہ السلام کے پیغام پر درخت اپنی جڑوں کو زمین سے نکال کر رسول اللہ کے قدموں میں آ جائے، ارے جس آقا کے اشارے پر پتھر زمین پر تیرتے ہوئے رسول اللہ کے قدموں میں آ جائے، ارے جس محبوب کے ہاتھ اٹھے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، کیا اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ مشکل تھا کہ آپ ہاتھ اٹھاتے مولا میدان کربلا میں میرے نواسے کو بچا لینا؟ کیا یہ دعا قبول نہ ہوتی نا؟ تو پھر یہ دعا کیوں نہیں فرمائی؟ اس میں حکمت کیا تھی؟ آج لوگوں کو باتیں بنانی آتی ہیں، مدد نہیں کی. ہوں میں کہتا ہوں امام حسین کا شہید ہونا یہی تو مدد ہے. دعا نہیں فرمائی کہ بچا لینا، دعا فرمائیے تو یہ فرمائیے مولا میرے نواسے کو ثابت قدم رکھنا. کیوں؟ اس لیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے کہ مولا میرے نواسے کو بچا لینا کربلا کے میدان میں، تو پھر یہود و نصارہ مشرکین کریم آقا علیہ السلام کی ذات میں انگلیاں اٹھاتے اور لوگوں سے کہتے معاذ اللہ مسلمانوں کے نبی کی چلاکیاں تو دیکھو، جنگ خیبر میں کٹوائی تو پرائی اولاد، غزوہ بدر میں کٹوائی تو پرائی اولاد، غزوہ حنین دیگر جتنے بھی غزوات ہوئے خون بہایا تو پرائی اولاد کا. جب اس دین کو، جب اس اسلام کو نبی کے نواسوں کے خون کی ضرورت پڑ گئی تو ہاتھ اٹھا کر بیٹھ گئے مولا میرے نواسوں کو بچا دینا. اس لیے میرے آقا نے یہ دعا نہیں فرمائی مولا میرے نواسوں کو بچا دینا، بلکہ یہ دعا فرمائی ہے مولا میرے نواسے کو ثابت قدم رکھنا. ثابت قدم رہے نا جی، اور ایسی ثابت قدمی دکھائیے مثال نہیں ملے گی. یہاں پر یہ بات ذہن نشین کریں آپ، ہم
اہل بیت کے ذکر کی محفل میں بیٹھے حق چال یار شہدائے کربلا کانفرنس، یہ عنوان ہے۔ اب ذرا سمجھو اس چیز کو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نمازوں کا اور رکوع کی اہل بیت اور اصحاب کا مقام کیا ہے۔ آج لوگوں نے کشتیاں کروانی شروع کر دی ہیں، اور میں کہتا ہوں تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم اہل بیت اور صحابہ کے درمیان کشتیاں کرواتے ہو، اور نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی اور اہل بیت کی تو بڑی محبت ہے۔ محبت کی بڑی عظیم داستانیں ہیں، بڑی عظیم مثالیں ہیں۔ ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، اور امام اعظم تقریباً 80 صحابہ اکرام کے شاگرد ہیں، 80 صحابہ کے تابعین میں سے۔ دیکھیں اہل بیت کی محبت۔ آپ بیٹھے ہیں باہر پارک میں، آپ کے درجنوں شاگرد بھی بیٹھے ہیں، امام ابو یوسف بھی کتاب لکھ رہے ہیں۔ ایک بچہ کھیلتا ہوا اپنی گیند کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں پہ آیا، امام اعظم سب کچھ چھوڑ کر اس کے ادب میں کھڑے ہو گئے۔ آپ کے قابل ہو رہے محبت سے توجہ میری طرف رکھیں تاکہ میں بات سمجھانے میں کامیاب رہوں۔ محبت سے طرف سمجھانے لگیے گا جی۔ ہاں، یہ میں نے مسئلہ سمجھانا ہے، پھر تمہارے ذوق کی طرف بھی آتے ہیں۔ آپ کتاب لکھ رہے تھے، جیسے وہ بچہ آیا، اس کو دیکھ کر انتہائی ادب میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ بچہ گیند لے کر چلا گیا، تقریباً 10-12 مرتبہ وہ آیا۔ امام صاحب بوڑھے ہر مرتبہ اس کے عدم میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام ابو یوسف سے رہا نہیں گیا، عرض کی استاد جی کیا بات ہے، یہ بچہ جانے دیں، آپ کو چھوڑ کر اس بچے کے عدم میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام اعظم فرمانے لگے ابو یوسف تجھے پتا ہے یہ بچہ کون ہے؟ سونی یہ بچہ میرے استاد، میرے شیخ، میرے مرشد حضرت حماد کا پوتا ہے، میں اس کے عدم میں کھڑا ہو رہا ہوں۔ یہ تو میرے استاد کا پوتا ہے، میرا تو ادب یہ ہے کہ میرے استاد، میرے شیخ کے شہر کا کوئی جانور بھی آ جائے میں اس کے عدم میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہ ایک ادب۔ اچھا یہ تابعین ہیں، انہوں نے ادب کہاں سے سیکھا ہے؟ صحابہ سے سیکھا ہے۔ صحابہ کا ادب دیکھو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کی عمر بزرگ صحابی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت تقریباً 40 سال کی عمر تھی۔ بارش کا کیچڑ تھا، گھوڑے سے نیچے تشریف لانے لگے نا امام حسین، آپ کا پاؤں کیچڑ میں گیا کہ کچھ کیچڑ پاؤں کو لگ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت دیکھو صحابہ کی، دوڑتے ہوئے آئے، اپنا امامہ شریف اتار کر امام حسین کے پاؤں کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ امام حسین نے اپنا پاؤں پیچھے کیا کہ تم بزرگ صحابی ہو، بڑے ہو، رہنے دو، اور جملہ سنو صحابی رسول کا اور صحابہ کی محبت دیکھو اہل بیت کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے حسین عمر میں بڑا ہوں لیکن نسب تمہارا ہی رہا ہے۔ یہ ادب تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کریم آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات کے زمانے میں جو مجاہد سے جنگیں لڑتے رہے، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت آتا ہے، محبت سے کیجئے نا ذرا سبحان اللہ، سینے کا زور لگا کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ دیکھیں صحابہ کی محبت، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت سارا مال غنیمت آیا، آپ نے مجاہدین کے اندر ان کو تقسیم کیا کارکردگی کے حوالے سے، 25 ہزار دینار تقسیم ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، صاحبزادے، ان کو بھی 25,000 دینار۔ جب باری آئی امام حسن اور حسین کی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہزادوں کو 50,000 دینار دیے۔
حضرت عبداللہ بن عمر وہاں پہ تو خاموش رہے، گھر میں آ کے اپنی والدہ سے کہنے لگے پتہ نہیں عمر باپ میرا لحاظ کسی اور کر کرتا ہے۔ ماں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے جی اصولی بات ہے، مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا مجاہدین کی کارکردگی کے حوالے سے، میں اس وقت کا مجاہد ہوں جب امام حسن اور حسین بچے تھے، اس وقت سے جنگیں لڑ رہا ہوں، مجھے 25,000 دینار دیے، امام حسن اور حسین کو 50,000 دینار۔ کہتے میں نے ایک اصولی بات کی، محبت ہے۔ آپ کی والدہ کہنے لگی چلو میں عمر سے بات کروں گی۔ حضرت عمر بن خطاب بات تشریف لائے، آپ کی والدہ نے کہا کہ آپ کا صاحبزادہ ایک اصولی بات کر رہا تھا، آپ نے جو کہا تھا کہ مجاہدین کو ان کی کارکردگی کے حوالے سے دیا جائے گا، تو انہوں نے استدلال یہ کیا کہ میں پرانا مجاہد ہوں لہذا مجھے زیادہ مال غنیمت ملنا چاہیے تھا۔ جب یہ بات ہوئی نا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا، جلال میں آ گئے، فرمانے لگے عبداللہ کو بلاؤ کہاں ہے؟ جب حضرت عبداللہ بن عمر آئے تو ڈر گئے، کہنے لگے میں نے تو بس استدلالن بات کی ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ سن، تو حسنین کریمین کی برابری کرنا چاہتا ہے، بتا تیری ماں کا نام فاطمہ ہے، تیرے باپ کا نام علی ہے، اور بتا تیرا نانا رسول اللہ ہے، تیری نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ یہ محبت تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار کی اہل بیت کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہاں سے اس بات کو بھی ذرا ذہن نشین رکھیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی اہل بیت کہا جاتا ہے جی آپ بریلویاں نے اور سنیاں نے بڑیاں گلاں بنائیاں ہوئیاں، ساڈے پیر بھوکا مارو تے انج ہو جاندا ہے، بھوک مارو تے انج ہو جاندا ہے۔ اچھا بھی دسو امام حسین پیر ہیں کہ کوئی نہیں؟ تو پیر ہے تو پھر انہوں نے بھوکا کیوں نہیں مارا میدان کربلا میں؟ تو سنو، ایک ہوتی ہے کرامت اور ایک ہوتی ہے استقامت۔ ایک کرامت ہوتی ہے اور ایک استقامت ہوتی ہے۔ کرامت جو ہوتی ہے یہ دین کو پھیلانے کے لیے سلطان الہند خواجہ غریب نواز اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ، امام حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا، اس کا پوتا خواجہ غریب نواز اجمیر شریف میں جب گئے، یہ دین پھیلانے کے لیے گئے تھے، اور دین پھیلانے کے لیے کرامات چاہیے ہوتی ہے۔ انہوں نے پابندی لگا دی ہم طلاق سے وضو نہیں کرنے دیں گے۔ خواجہ صاحب نے لوٹا دیا مرید کو، جاؤ تو سارا طلاق اسی لوٹے میں ڈال کر لے آؤ۔ مریدین جو ہوتے ہیں نا ان کی عقیدت بڑی ہوتی ہے پیر کے ساتھ کہ جیسا پیر نے کہہ دیا وہ ویسا ہونا ہے۔ ایک بھی سوال نہیں کیا، حضرت لوٹا چھوٹا ہے، وہ پانی بہت زیادہ ہے، کوئی اعتراض نہیں۔ گئے طلاق کے منہ کے اوپر لوٹا رکھا اور کہا طلاق سوچ، خواجہ کا حکم ہے اسی میں آ۔ سارا طلاق سمٹ کے لوٹے میں آ گیا۔ سارے ہندو حضرت معافی دے دو، نہیں منع کریں گے لیکن پانی تو واپس کر دو نا۔ چند اشارت کر دی، خواجہ صاحب سے کہنے لگے تمہیں نہیں وضو کرنے دیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہنے لگے اسی، وہ بت سامنے کھڑا تھا۔ آپ نے فرمایا چلو لوٹا اٹھا اور میرے لیے پانی بھر کر لے کے آ۔ سبحان اللہ۔ وہ بات خواجہ صاحب کے حکم پر لوٹا اٹھا کے پانی بھرنے کے لیے چل پڑا۔ لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہوئے۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ اجمیر شریف میں اسلام دین پھیلانے کے لیے گئے تھے، کرامات دکھائی، لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں آئے۔ اے سنو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں دین پھیلانے نہیں بلکہ دین کو
بچانے کے لیے گئے تھے، اور دین کو بچانے کے لیے کرامات کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ دین کو بچانے کے لیے استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بات کرتے ہو بھوکے کی، بات کرتے ہو دم درود کی، اور میں کہتا ہوں میدان کربلا میں دین بچانا تھا، بچانے کے لیے استقامت چاہیے ہوتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان پر استقامت کی وہ مثال قائم کی ہے۔ اب قیامت تو آئے گی، ایسی استقامت دوبارہ نہیں آئے گی۔ آنکھوں کے سامنے 6 ماہ کا علی اصغر شہید ہو رہا ہے، لیکن حسین کی استقامت دیکھو، اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ علی اصغر سے لے کر علی اکبر تک ایک ایک کر کے سارے شہید ہو گئے، اپنا سر بھی نیزے کے حوالے کر دیا، لیکن ایسی استقامت دکھائی ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت۔ حسینیت زندہ باد کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس کا مطلب ہے حسین زندہ ہے۔ جس کا عقیدہ ہے سینے کا زور لگا کے جواب دیا، ہم لگائیں گے نعرہ تکبیر۔ حسینیت، 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 حسینیت۔ یہ چیز سمجھو، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سمجھیں۔ لوگوں نے کہہ رکھا جی ایک شہزادہ تھا، جنگ کے لیے، کرسی کے لیے، ان کی زبان کیوں نہیں چلی جاتی؟ اس طرح کی بات کرتے ہوئے اے امام حسین دنیا کے لیے نہیں گئے، کیوں؟ اس لیے کہ حسین دنیا ہے ہی نہیں، حسین تو دین ہے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا ہے دین است حسین، دین پنا است حسین۔ انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ سمجھو حسینیت کیا ہے۔ اب میں ذرا اس بات پہ آتا ہوں، تھوڑا سا میں ٹچ دوں جو میں نے آج پڑھی تھی۔ یہ موضوع میرے پاس دین ہے، وہ میں نے ملا جلا کے چلانے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، تم شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ منع فرما رہے وَلَا تَقُولُوا، مردہ نہ کہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ مردہ نہ کہو۔ اصول اور ضابطہ یہ ہے، کسی کو کسی بات سے جب منع کرنا ہو، روکنا ہو، اس کی چند صورتیں ہوتی ہیں۔ یا تو وہ بات انتہائی راز کی ہوتی ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ کہو، راز کو فاش نہیں کیا جاتا۔ یا پھر کسی کو کسی بات سے منع کرنے کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں بے ادبی کا شبہ ہو کہنے میں، اس لیے منع کیا جاتا ہے نہ کہو، اس میں بے ادبی ہے کہنے میں۔ یا پھر یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ بات پوری ہوتی ہے، اس کا استعمال بھی برا ہوتا ہے، جیسے کوئی خود بھی کفر کرے دوسروں کو تلقین کرنے برا ہے۔ اب سوال یہ ہے، رب تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا، نہ کہو، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ منع کر رہا ہے نا۔ اچھا کس وجہ سے منع فرما رہے ہیں؟ کون سی اس کے اندر جہد ہے؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہو میرے بندو، وہ مجاہد اسلام جو اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے جسم و جان کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیتا ہے اور اپنے جسم کا آخری خون کا قطرہ دلوا دیتا ہے، پھر میں رب کی ذات یہ گوارا نہیں کرتی کہ تم ان کے بارے میں منہ
سلامتی چاہتے ہو تو انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ۔ اچھا یہ تو قرآن ہے نا، سر ہمارا جھک گیا کہ رب کی راہ میں شہید ہونے والا، قتل ہونے والا شہید ہوتا ہے، زندہ ہے۔ عقل سوال کرتی ہے وہ یار جو زندہ ہو، جو حیات رکھتا ہو، ہماری جدید ٹیکنالوجی، ہماری سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کی نبض کی حرکت، دل کی دھڑکن، جسم میں خون کی روانگی کا ہونا ضروری ہے۔ موت و حیات کا ایک تعلق جو معاشرے میں بنا ہوا ہے، نبض چیک کرتے ہیں، نبض کی حرکت ہے تو زندہ ہے، دل کی دھڑکن ہے تو زندہ، جسم میں خون کی روانی ہے تو زندہ۔ اگر نبض کی حرکت بند ہو جائے، دل کی دھڑکن رک جائے، جسم سے خون کی روانی ختم ہو جائے، ہماری جدید ٹیکنالوجی کہتی ہے وہ مر گیا ہے۔ یہ ہے جدید ٹیکنالوجی، یہ ہے ہمارا معاشرہ، اور اس معاشرے کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں جی امام حسین کا خون بہ گیا، دھڑکن رک گئی، نبض کی حرکت رک گئی، جسم میں خون کی روانی ختم ہو گئی، زندہ کیسے ہے؟ اور میں کہتا ہوں معاشرے کو سائڈ پہ کر اور قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا موت و حیات کا دار و مدار کس چیز پہ ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عتبہ شیبہ سے کلام کر رہے تھے، انہوں نے اپنا بتھا توڑ لیا، چہرہ کیونکہ بتھا موڑ دیا، رب نے قرآن نازل کیا، فرمایا لا تسمعوا الموت، فرمایا محبوب دل سے کلام کر رہے ہو یہ تو مردہ ہیں۔ ان کی نبض کی حرکت تھی، دل میں دل کی دھڑکن تھی، جسم میں خون کی روانی تھی، لیکن قرآن ان کو مردہ کہہ رہا ہے۔ اچھا قرآن زندہ کن کو کہتا ہے؟ وہ مجاہد اسلام جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، خون کا آخری قطرہ تک بہہ گیا، قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، تم اس کی حیات کے بارے میں شعور کوئی نہیں رکھتے۔ نتیجہ موت و حیات کا دار و مدار نہ تو نبض کی حرکت، نہ دل کی دھڑکن، نہ جسم کی خون کی روانگی پر ہے، بلکہ موت و حیات کا تعلق محمد و آل محمد کی محبت کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، زمین کے اوپر ہو تب بھی زندہ ہوتا ہے، زمین کے پیٹ میں تشریف لے جائے وہ پھر بھی زندہ ہوا کرتا ہے۔ او جی جو زندہ ہو، جو حیات رکھتا ہو، اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا آکسیجن کا ہونا ضروری ہے۔ وہ مجاہد جو من و من قبر کے نیچے مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے، آکسیجن کا کوئی ربط نہیں ہے، وہ کیسے زندہ ہو گیا؟ میں کہتا ہوں سنو، جہان عالم بدل جانے سے اس کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ محبت سے کہو نا ذرا سبحان اللہ۔ یار میں دیکھو تمہارا کتنا احساس کر رہا ہوں، میں اتنا احساس کر رہا ہوں کہ درمیان میں کان پہ ہاتھ رکھ کے شعر بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، کہ بھی جو شعر پڑھ رہا ہوں اس میں بھی قرآن اور حدیث بیان ہوتی ہے۔ تو آپ ذرا محبت کا مظاہرہ کریں گے نا محبت سے ذرا سبحان اللہ۔ مجھے پتا چلے جتنا میں صبر کر کے آئے ہوں، واقعی ذوق والے بیٹھے یہ ذکر حسین سننے کے لیے آئے، کہنا ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ اچھا جو میں بات کر رہا تھا کون سی بات ہو رہی تھی کہ بتائیے، یہ اتنی توجہ ہے، واہ واہ، بتائیں کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں جی قبر کیا کما ہے؟ شاباش، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، دین دنیا آخر کی ساری بنائیاں عطا فرمائے۔ یہ توجہ سے سن رہے ہیں، اب آپ توجہ نہ بھی کریں، میرا بیان پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ محبت سے سبحان اللہ کریں۔ عالم بدل جانے سے اس کے جو احکامات ہوتے ہیں، اس کے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ کیسے زندہ ہو گیا؟ میں کہتا ہوں پورا بھرا مجمع ہے نا، اس میں کوئی سو جائے
اور سوئے تو وہ عالم بیداری سے نکل کر عالم خواب میں چلا جائے، اور وہ خواب میں کلام بھی کر رہا ہو، کھا بھی رہا ہو، پی بھی رہا ہو، چل بھی رہا ہو، پھر بھی رہا ہو، تو کیا ہم اس کے حرکات و سکنات کو، کھانے پینے کو دیکھ سکیں گے؟ نہیں، حالانکہ پاس پر ہے، کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ عالم بدل گیا، وہ عالم بیداری سے نکل کر عالم خواب میں چلا گیا، اس لیے اس کی حرکات و سکنات کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور تو پھر سمجھو، جو تمہاری عالم بیداری سے نکل کر عالم خواب میں چلا جائے، تم اس کی حرکات و سکنات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور تو پھر جو عالم فنا سے نکل کر عالم بقا میں چلا جائے، پھر اس شہید کی حرکات و سکنات کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جو شہید ہوتا ہے وہ عالم فنا سے نکل گیا، عالم بقا میں چلا گیا۔ اب یہ دنیا کے ضابطے فیٹ نہ کرو، دنیا کا عقل کا ترازو لے کر پیچھے نہ دوڑو، زندہ ہے تجھے کیوں نہیں، زندہ ہے تجھے کیوں نہیں، اور جگہ چپ ہو جا۔ رب نے فرما دیا ہے شہید تو ایسا زندہ ہے، ہمیں موت آئے گی اسے تو موت بھی نہیں آئی ہے، ایسے حیات زندگی۔ اچھا یہاں سے اس بات کو بھی ذرا ذہن نشین کریں، تھوڑی سی بریک بات کر لوں اگر آپ کی اجازت ہے تو، محبت سے ذرا سنانے لگے۔ اور پیچھے تک، پیچھے بھی حسینی بیٹھے سارے، سرکار کے صحابہ کو اور اہل بیت کو ماننے والے سینے کا زور لگا کر کے سبحان اللہ۔ پتہ تو چلے نا جی، ہم کشتیاں کروانے والے نہیں ہیں، بلکہ صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ اچھا توجہ کے ساتھ، ہر آلہ جو آلہ ہوتا ہے نا، آپ کی توجہ رہی تو انشاءاللہ تعالی مزہ آ جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ محبت کے ساتھ، ہر آلہ ادنا کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہوتا ہے، ہر آلہ۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر لوں، جو سٹیج پر علماء ہیں، یہ تو علماء ہیں، میں تو طالب علم، یہ تو سمجھتے ہیں سب کچھ۔ ہر آلہ ادنا کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کتنے درجے ہو گئے؟ پہلے انبیاء کا، دوسرا صدیقین کا، تیسرا شہداء کا، اور چوتھا ہے صالحین اولیاء کاملین کا۔ سبحان سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جو نبی ہو، ہم نے کہا نا کہ ہر آلہ ادنا کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہوتا ہے، مطلب یہ کہ جو نبی ہو وہ صدیق ضرور ہوگا، وہ شہید ضرور ہوگا، وہ صالح نیک ضرور ہوگا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جو صدیق ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شہید بھی ہو، صالح بھی ہو، اور جو شہید ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صالح نیک ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہر آلہ ادنا کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہوتا ہے، اگر ادنا اس کے ضمن میں نہ ہو تو وہ آلہ کوئی نہیں۔ مثال کے طور پر 5 کا عدد ہے، اس میں سے 1 نکال دو تو یہ 5 رہیں گے، 4 ہے، 2 نکال دو تو یہ 5 کا عدد 5 رہے گا، 3 ہے، اچھا 3 نکال دو 5 کا عدد 5 رہے گا، 2 ہے، اچھا 4 نکال دو تو 5 کا عدد 5 رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ ادنا کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہوتا ہے، اور اعلیٰ اسی وقت تک آنا ہے جب تک ادنا اس کے ضمن میں ہو۔ نبی کے لیے ضروری ہے، یہ بات سمجھ لیں انشاءاللہ تعالی حیات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ امام حسین کی شہادت کو جو اتنی شہرت ملی ہے نا، یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اتنی شہرت کیوں ملی ہے۔ توجہ کے ساتھ سننا ہے، نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدیق بھی ہو، وہ شہید بھی ہو، وہ صالح بھی ہو۔ صدیق کے لیے ضروری ہے کہ وہ شہید بھی ہو، صالح بھی ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں صدیق اکبر تو شہید ہوئے ہی نہیں، صدیق اکبر
شہید نہیں ہوئے تو پھر یہ صدیق کیوں ہے؟ آپ نے ضابطہ بنایا ہے۔ بعض تو ایسے سر پھرے ہوتے کہتے کہ نبی بھی شہید کوئی نہیں، تو پھر یہ نبی۔ اب اس چیز کو سمجھنا ہے، شہادت کہتے کسے؟ شہادت کس چیز کا نام ہے؟ صرف میدان جہاد میں مر جانا شہادت نہیں ہے۔ میدان جہاد لگا ہو، وہ اپنی جان کو بچانے کے چکر میں ہو، مارا جائے تو شہید کوئی نہیں۔ اے شہادت اس کو کہتے ہیں، بندے کے دل کے اندر جذبہ شہادت، شوق شہادت ہو، پھر میدان جنگ میں نہ بھی مارا جائے، 20 دن میں مر جائے، پھر بھی رب اس کو شہیدوں کے ساتھ ہی اٹھائے گا۔ اور حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا شوق ہے میں رب کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں۔ اصل جو ہے شہادت اس چیز کا نام ہے کہ شوق شہادت کو ہی شہادت کہا جاتا ہے۔ شہادت کی ہوتی ہے دو قسمیں، شہادت کی محبت سے ذرا سبحان اللہ، بات بریک ہو رہی ہے، سست نہیں ہونا، محبت سے بلند آواز سے سبحان اللہ۔ شہادت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ دو، ایک ہوتی ہے شہادت سری اور ایک ہوتی ہے شہادت جہری۔ بڑی حدیث پاک میں ہے، جو بندہ زہر سے مر جائے وہ بھی شہادت کا رتبہ ہے، شہادت سری ہے۔ پانی میں ڈوب کے مر جائے، جل کے مر جائے، دب کے مر جائے، پیٹ کی بیماری میں مر جائے، وغیرہ وغیرہ، یہ شہادت سری ہے۔ یہودیہ نے نبی کریم علیہ السلام کو زہر دیا، حضور فرماتے ہیں میں بسا اوقات اس زہر کے اثر کو اپنے جسم میں محسوس کرتا تھا۔ آپ کے وصال تک وہ زہر کا اثر رہا ہے۔ حدیث کیا ہے کہ تم زہر سے دنیا سے رخصت ہو، وہ شہادت سری ہوتی ہے۔ یہ ہوگی شہادت سری۔ میرے آقا علیہ السلام کی شہادت جہری میں سمجھیں اور اس چیز کا اندازہ لگائیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اتنی شہرت کیوں ملی؟ اور اسلام کے اندر بڑے بڑے شہید گزرے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو شہید کیا گیا، آپ کی کلیجے کو چبایا گیا، امیر حمزہ کے چمچے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، لیکن اتنی شہرت امیر حمزہ کو نہیں ملی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، لیکن اتنی شہرت نہیں۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے تشریف لا رہے تھے، قاتلانہ حملہ ہوا، مولا علی المرتضیٰ نے اپنی شاہزادوں کو بلایا، لوگوں کو خیال ہوا کوئی وصیتیں کریں گے، کوئی معلومات کی باتیں ہوں گی۔ مولا علی المرتضیٰ نے اپنے شہزادوں کو بلا کر فرمایا، اور میرے شہزادوں سنو، اللہ اکبر۔ وہ آخری لمحات مولا علی المرتضیٰ کیا فرما رہے ہیں، اپنے شہزادوں سے محبت سے سنیے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں شہزادوں سنو، جینا بھی اسی کا ہوتا ہے جو دین کے لیے جیتا ہے، مرنا بھی اسی کا ہوتا ہے جو دین کے لیے مرتا ہے۔ جنہوں نے اپنی زندگی اس انداز میں گزاری، لیکن اتنی شہرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بھی نہیں ملی۔ میں زیادہ بات کو لمبا نہیں کرتا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، 3 دن پانی بند ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں پڑی، 40 دن بعد روایتوں میں 50 اتنے دن پانی بند رہا، انتہائی ظلم کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، لیکن اتنی شہرت آپ کی شہادت نے نہیں پائی۔ امام حسین کی شہادت کو اتنی شہرت کیوں ملی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین۔ محبت سے کیا سبحان اللہ، وہ دیوانے بن کے گو سبحان اللہ۔ پتہ چلے حسین کے منگتے بیٹھے ہیں، سرکار کے صحابہ کے دیوانے بیٹھے گو، نظر سبحان اللہ۔
شہرت. حضور فرماتے میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے کہ یہ میرا خون ہے، میرا نسل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے ہوں. مطلب کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے تھے کہ میری شہادت جاریہ کا ظہور میرے نواسے کی شہادت سے ہوگا. در حقیقت میدان کربلا میں صرف امام حسین کی شہادت نہیں بلکہ یہ تو کریم آقا علیہ السلام کی شہادت جاریہ کا ظہور ہے. اس لیے آپ کی شہادت کو اتنی شہرت ہوگی. کون ہے ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کریم علیہ السلام شہید ہیں. شہادت سریہ بھی ہے، شہادت جاریہ و کمال ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے آپ کی شہادت کا ظہور ہو رہا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی شہید ہیں. کیسے شہید ہوئے نہیں سنا؟ کریم آقا علیہ السلام کو جب لے کر جا رہے تھے غار میں گئے. سارا واقعہ نہیں، صرف ٹچ دینا ہے محبت سے. سبحان اللہ کی محبت سے مجھے پتہ ہے تم بڑی دیر سے بیٹھے ہو. اور یار حضور کے نواسوں نے تو دین کے لیے اپنی جانیں بیچ دی ہیں. تم ذکر حسین کی محفل میں ذوق سے بیٹھو نا، کون ہے ذرا سبحان اللہ سینے کا زور لگا کے کہنے کا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سریہ کو سمجھیں. غار میں سارے سراغ بند کر دیے، ایک بچ کے اپنی ہیڈی رکھی. سرکار آپ کی گود میں آرام فرما ہو گئے. سانپ نے ڈسنا شروع کر دیا. علماء اسٹیج پر بیٹھے ہیں، بندہ نماز پڑھ رہا ہو، کوئی موذی جانور سانپ بچھو آ جائے، شرعاً اجازت ہے نماز کو توڑ دو، اپنی جان بچاؤ پہلے، نماز بعد میں پڑھ لینا. یہ شرعی مسئلہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق دین کو سمجھتے ہیں، جان بچانا فرض ہوتا ہے، نماز توڑنے کی اجازت ہے. اب نماز میں تو نہیں تھے، حضور کی محبت میں تھے. اللہ اکبر. تم دیکھو سانپ ڈس رہا ہے، پتہ ہے سانپ کے ڈسنے سے جان جا سکتی ہے. صرف اس لیے پاؤں نہیں ہلایا تاکہ حضور کے آرام میں خلل نہ آ جائے. صحابہ کا انداز یہ تھا کہ نماز سے بلکہ کائنات کی تمام عبادتوں سے بڑھ کر عبادت رسول اللہ کا حدب ہے. اچھا پوچھے سرکار نے لوہے دہن لگایا، ٹھیک ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس زہر کا اثر اپنے جسم میں محسوس کرتا رہا. یہ ہے شہادت سریہ زہر اور شہادت جاریہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی یزیدی فوجیں جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، انہوں نے مکے میں آ کر حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا. شہید کرنے کے بعد آپ کی مبارک لاش کو دھوپ کے اندر لٹکا دیا تاکہ لاش پھٹے گی، تعفن پھیلے گا، لوگوں کو نفرت ہوگی. لیکن وہ سمجھتے نہیں تھے یہ کون ہے. بدتقاضے بشریت، لاش تو پھٹی لیکن تعفن نہیں، بلکہ پورا مکہ جو ہے وہ خوشبو سے مہک گیا. جو راز جن کو پتا تھا نا انہوں نے کہا ہم بتاتے ہیں خوشبو کیوں آ رہی ہے. جب عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تھے آپ کی والدہ حضور کی بارگاہ میں لے گئی تھی کہ آپ اپنا لعاب مبارک عطا فرما دیں. ان کے منہ میں سب سے پہلے حضور کا لعاب گیا تھا. یہ اسی کی برکت ہے جس کی وجہ سے آج پورا مکہ جو ہے خوشبو سے مہک رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جاریہ کا ظہور حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت سے ہوا. تو میں یہ کہتا ہوں میرا یہ وجدان ہے کہ جس نواسے نے بار بار رسول اللہ کے لعاب کو چوسا ہے اس کے ذکر سے بدبو ہو جاتی ہے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر کے جسم سے کیوں نہ ہوتی. دوسری بات
بڑی قابل غور ہے. یا توجہ فرمائیے گا, توجہ. اچھا یار, بہت سارے لوگ مجمع میں ہوں گے, کوئی اسٹیج پہ بھی, جن کے بیٹے مر گئے, کسی کے بھائی مر گئے, کسی کے والدین دنیا سے چلے گئے, لیکن خدا کی قسم لوگ اپنے بیٹوں کو بھول گئے, بھائیوں کو بھول گئے, بہنیں اپنے بھائیوں کو بھول گئی, ماں باپ کو بھول گئے. لیکن خدا کی قسم 1400 سال کا عرصہ گزر گیا ہے, لوگ ابھی تک علی کے لال کو نہیں بھولے ہیں. کیسی عظمت ہے, کیسی شان ہے. میدان کربلا کا جب بھی ذکر ہوتا ہے, مظلوم کربلا کا جب بھی ذکر ہوتا ہے, آپ ساتھ ساتھ سنتے ہیں کہ پیاس کی شدت ساتھ ساتھ ہے. ایسا ہے نا, پیاس کی شدت, مظلوم کربلا کے ساتھ ساتھ. جتنی کتابیں کھولو, جتنی تاریخیں کھولو, جتنے واعظین کے بعد سنو, پیاس کی شدت ساتھ ہے. اچھا یار, انہوں نے پانی بند کیا تو کھانا بند نہیں کیا ہوگا, اور جنہوں نے پانی بند کر دیا تو وہ روٹیاں دے رہے تھے, لیکن روٹی کا ذکر میں نے نہیں پڑھا, صرف پیاز کی شدت کا ذکر آ رہا ہے. مثال دے دوں, اگر کوئی تمہارے دروازے پہ آئے, دروازہ کھٹکھٹائے, جی پیاسا ہوں, بڑی پیاس کی شدت ہے, پانی پلا دو, تم بڑی محبت کے ساتھ اس کو پانی پلاؤ گے, بٹھاؤ گے. ایسی اگر کوئی دروازے پہ آ کر کہے جی میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھلا دو, تم کو کہ پتہ نہیں کون آ گیا. اپنے بیٹے سے کوئی کہے یار ایک روٹی اٹھا, تھوڑا سا سامنے رکھ کے, باہر فقیر کھڑا ہے اس کو دے دے. مطلب یہ ہے پانی مانگنے والے کو فقیر نہیں سمجھا جاتا, سبحان اللہ. روٹی مانگنے والے کو فقیر سمجھا جاتا ہے. اہل بیت کا جہاں بھی ذکر آتا ہے, پانی کا تو ذکر ہے, روٹی کا ذکر نہیں. کیوں؟ اس لیے جس حسین نے یزید سے اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگی, اس حسین نے یزید سے روٹی کہاں مانگی ہوگی یار. میرے نبی کی حال بھکاری نہیں ہے, یہ فقیر نہیں ہے, اس لیے پانی کا ذکر تو ہے لیکن روٹی کا ذکر نہیں. ویسے میرا اپنا ایک وجدان ہے, میں تو یہ بھی نہیں مانتا کہ پانی مانگا. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا حسین چاہتے تو نعرے مراد آپ کے خیمے میں خود تشریف لے آتا. ایسی بات نہیں ہے. بہرحال میں دوسری طرف نہیں جانا چاہتا, بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں. بات کو ذرا سمجھنا, جب بھی اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے وہ جی 3 دن تک پانی بند رہا. محبت سے سبحان اللہ کیجیے نا ذرا. ساتھ کیا ذکر ہوتا ہے؟ 3 دن تک پانی بند رہا. خدا کی قسم جدیدیوں نے پانی ضرور بند کیا ہے, لیکن میرے حسین نے قرآن کی تلاوت بند نہیں کی ہے. قرآن کی تلاوت چلتی رہی. امام حسین نے امت مسلمہ کو ایک پیغام دے دیا ہے, اور میرے نانے کے امتیوں, دکھ ہو سکھ ہو, قرآن کے دامن کو نہیں چھوڑنا, اس کے ساتھ ساتھ رہنا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے, حدیث پاک ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, محبت سے کہو سبحان اللہ. ٹائم یار میرے پاس بہت کم ہے, میں نے بہت کچھ ذکر کرنا چاہتا ہوں, میرے ساتھ ساتھ چلو بولا ذرا سبحان اللہ. جتنی آپ کی توجہ میری طرف رہے گی میں اتنا مختصر کر کے آگے جاؤں گا. محبت سے میرے آقا نے صلوات و سلام نے فرمایا, صحابہ میں تمہارے درمیان 2 فضلی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک ہے قرآن اور دوسری ہے میری اہل بیت. جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے. یعنی صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن
اور اہل بیت سے وابستہ رہنا، ان دونوں کے ساتھ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، محبت سے سبحان اللہ ادب کے خلاف ہے حضور کے اہل بیت کا، حضور کے صحابہ کا ذکر ہو، ہم توجہ دائیں بائیں کریں، ایسے نہیں، محبت سے ذرا سبحان اللہ۔ آگے لوگ ہمیں بڑے بدنام کرتے ہیں، اور سنیاں نے کو کام کھڑے ہوئے ہیں، معراج شریف، معراج شریف، 11ویں شریف، 12ویں شریف تے کربلا شریف، اے توحید کر دے ہی نہیں، اور تم بات بات میں سبحان اللہ کہو تاکہ ہم ان کو بتائیں اے ہمارے مجمع میں میلاد، معراج، 11ویں 12ویں اور اہل بیت کی محبت بیان کرنے والا ایک خطیب ہوتا ہے، اور رب کی توحید بیان کرنے والا ہزاروں میں مجمع ہوتا ہے۔ محبت سے کہو سبحان اللہ ذرا۔ میں اونچا بیٹھا ہوں نا، آخر تک میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں آخر تک جو ہے وہ رسول اللہ کے عاشقوں کی صدا بلند ہونی چاہیے، محبت سے ذرا سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 علماء اہل سنت۔ میرے آقا نے صلوات و سلام نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو فضلی چیزیں چھوڑے جا